ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی، کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آگے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ یہ الفاظ ہیں۔ ہے۔ اب سنیے، اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا پھر کیا جواب ہے؟ جناب اب یہ بات یاد رکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت معاویہ کے ایک وتر پڑھنے کے بارے میں، جو بخاری میں بھی آتی ہے، دوسری کتابوں میں بھی آتی ہے، وہ روایت کسی نے پیش کی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انکار بھی منقول ہے۔ پھر انہوں نے جو دو روایتیں پیش کی ہیں۔ اب یہاں تک بات ہے ایک وتر کی، ہم بھی اس کو درست نہیں سمجھتے، جیسا کہ حضرت ابن عباس نہیں سمجھتے تھے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وتر پڑھنا، یہ ان کا اجتہادی مسئلہ تھا، وہ مجتہد ہے اور مجتہد کو اجتہاد کا حق ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لفظ حمار یہ موجود ہے کہ نہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت اور طرح آتی ہے اور طحاوی کے اندر یہ روایت اور طرح ہے، اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو دو سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے، جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب ذرا پہلی سند کی حقیقت سنیے۔ مرزا کہہ رہا تھا اس کو ضعیف ثابت نہیں کرنا، ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو طحاوی مر جائے گا۔ اور بھئی کیوں مر جائے گا طحاوی؟ امام طحاوی نے اس کی تصحیح کی ہے یا امام طحاوی نے اس کی تصحیح کی ہے؟ کیوں مر جائے گا طحاوی؟ انہوں نے سند پیش کی ہے اور آپ پر چھوڑ دیا، آپ اس کی تحقیق کرو۔ اس میں پہلا راوی ہے ابو غسان مالک بن یحییٰ الحمدانی۔ اس راوی کی کسی ایسے محدث سے توثیق ثابت نہیں ہے جو غیر متساہل ہو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی وفات لکھی ہے، اساتذہ شاگردوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی توثیق کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو نامور حنفی محدث ہیں، جنہوں نے شرح معانی الاثار کے روات پر ایک الگ سے کتاب لکھی ہے، مغانی الاخیار، انہوں نے بھی اس راوی ابو غسان مالک بن یحییٰ الحمدانی کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اساتذہ کا، شاگردوں کا، وفات کا ذکر کیا ہے اور اس کی توثیق کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق کسی غیر متساہل محدث سے ابو غسان مالک بن یحییٰ الحمدانی کی توثیق ثابت نہیں ہے، نہ تو حضرت امام طحاوی سے اور نہ ہی بعد والے کسی اور غیر متساہل محدث سے۔ اگر کوئی بندہ اس حمار والی روایت کو صحیح سمجھتا ہے، اس پر لازم ہے اس راوی کی توثیق ثابت کرے۔ ہمارے نزدیک یہ مجہول راوی ہے، اور جناب مجہول راوی کی روایت صحیح نہیں، ضعیف ہوتی ہے۔ آپ کس طرح اس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ حمار والی روایت صحیح نہیں ہے۔ اچھا، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو ایک اور سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ سند، اس میں کون کون سے راوی ہیں؟ حضرت امام طحاوی کا استاد ابو بکرہ ثقہ ہے، عثمان بن عمر وہ بھی ثقہ ہے، عمران بن حدید وہ بھی ثقہ ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہے۔ جو دوسری روایت ہے، پہلی نہیں، پہلی میں ابو غسان مالک بن یحییٰ مجہول ہے جس میں حمار کا لفظ ہے، اور دوسری روایت کی سند صحیح ہے۔ اور امام طحاوی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عمران راوی نے اسی طرح، یعنی جیسے پہلی روایت تھی اسی طرح ساری روایت نقل کی ہے، الا مگر، یعنی مجہول راوی کی روایت اور دوسری روایت میں فرق حضرت امام طحاوی بتاتے ہیں، الا انہ لم یقل الحمارا، کہ دوسری روایت میں یعنی جس کی سند صحیح ہے اس میں حمار کا لفظ نہیں ہے۔ اب پتہ چلا، ضعیف روایت کے اندر حمار کا لفظ موجود ہے، صحیح روایت کے اندر حمار کا لفظ موجود نہیں ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی صراحت فرما دی ہے۔ اب روایت کس طرح بن گئی؟ اب روایت یوں بن گئی کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، تو ہم حضرت معاویہ سے وہاں پر ہم باتیں کرتے رہے حضرت معاویہ کے پاس، یہاں تک کہ رات کا ایک قصہ گزر گیا۔ حضرت معاویہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک وتر پڑھا، تو کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہاں سے لیا اس نے؟ اب جس روایت میں حمار کا لفظ آتا ہے اس میں راوی مجہول،
और दूसरी रिवायत के अंदर हिमार का लफ्ज नहीं आता, वहां पर तर्जुमा क्या बनेगा, इसने ये वितर कहां से लिया है। और यही बात हम कहते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक वितर पढ़ने को इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सही नहीं समझा, और हम भी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हैं। और बाकी जो मिर्जा पलम्बर ने अपने दिल का बुग़्ज़ जो हजरत मुआविया के बारे में ज़ाहिर किया है वो बिल्कुल बातिल है। इसने जिस रिवायत का सहारा लिया हिमार वाली रिवायत वो मजहूल की है। और अगर ये सही समझता है 1 2 3 जितने चाहे गैर मुतसाहिल इन लफ्ज़ों पे गौर करो, तौसीक करने वाला गैर मुतसाहिल मुहद्दिस हो, इब्ने हिब्बान ना हो, उस अकेले की तौसीक को मोतबर नहीं समझा जाता, क्योंकि उनका आम तौर पे कायदा है वो मजहूल रावियों को सिका करार दे देते हैं। अगर आप सही समझते हैं तो पेश करो, वरना हिमार वाली रिवायत ज़ईफ है और वो रिवायत ठीक है कि जिसमें हिमार का लफ्ज़ मौजूद नहीं है।